یہ الیکشن کے نام پہ جو ڈرامہ رچایا گیا اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. خان صاحب کی طرف سے شدید مذمت ہے. انشاءاللہ تعالی وقت آئے گا عوام اپنے حق رائے دہی صحیح استعمال کرے گا, جمہوریت ایک بار پھر مضبوط ہوگی انشاءاللہ تعالی. دیکھو خان صاحب نے یہ کوشچن خان صاحب سے کیا گیا کہ شاید کچھ سیاست دان ہیں اور کوئی اداروں کے کچھ لوگ ہیں جو کردار ادا کرنا چاہ رہے ہیں. خان صاحب نے مکمل اس کی نفی کی ہے کہ نہ ہمارے پاس کوئی پیغام آیا ہے, نہ خان صاحب کے پاس کوئی پیغام گیا ہے, نہ انہوں نے کہا میرے پاس کوئی پیغام آیا ایز اے چیئرمین پی ٹی آئی, نہ میرے پاس کوئی پیغام آیا, نہیں ہمارے پارٹی کے اور لیڈرشپ کے پاس آیا ہے. تو کوئی ایسی ہماری مذاکرات نہ ہونے جا رہی ہے, نہ کوئی مذاکرات ہوئی ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اگر مذاکرات کا کوئی پیغام آیا اور کوئی کرنے جا رہے تھے ہم آپ کو اطلاع دیں گے, وہ انشاءاللہ تعالی ہم کھلے عام کریں گے. خان صاحب نے بڑا سنگین الزام لگایا تھا کہ بشا بی بی کو زہر دیا ہے. اب ان کی میڈیکل رپورٹس نارمل ہو چکی ہے, کلیئر ہو چکی ہے. کیا خان صاحب اپنے بیان سے پیچھے ہٹ چکے ہیں, آج بھی اسی بیان میں؟ بی بی کے صحت کے بارے میں ہم نے خدشات کا اظہار کیا تھا, کل بھی ہمیں نہیں بتایا گیا. 2 مرتبہ ڈاکٹر گئے, اے سی جی کے لیے بھی گئے, ایمبولینس گیا, ہمیں بتایا بھی نہیں گیا, ہمیں اعتماد بھی نہیں لیا گیا. یہ بھی نہیں ہوا کہ لیزٹ سے پہلے کیسے تھے اور بعد میں کہتے. صبح کے وقت جب گئے تو انہوں نے کہا ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ ہارٹ اٹیک کی طرف جا رہی ہے, اس لیے دوبارہ رات کے وقت بی بی نے یہ بتایا, دوبارہ پھر رات کے وقت انہوں نے کیا اور بی بی کہہ رہی تھی کہ میری طبیعت ٹھیک ہے. جہاں تک زہر کا تعلق ہے وہ ٹیسٹ ہو چکے ہیں, ابھی تک کوئی رزلٹ نہیں آیا, تاکہ ہمیں کو تو انڈوسکوپی کا ابھی تک رزلٹ نہیں آیا. صاحب یہ بتائیں کہ بایوپسی کے بھی 2018 میں جب آر ٹی ایس سسٹم ڈاؤن ہوا تھا اس وقت آپ نے چپ کر کے حکومت دے دی تھی, گاندھی پر کوئی پریس کانفرنس نہیں کی تھی اور نہ ہی کسی کے خلاف آپ نے دھرنا دیا. دیکھیں جہاں تک آر ٹی ایس کا تعلق ہے, نہ ای ایم ایس سسٹم بیٹھنا چاہیے, نہ آر ٹی ایس سسٹم بیٹھنا چاہیے, نہ دانبریٹی ٹارچر کرنا اور خان صاحب پہ پریشر ڈالنا, اس کو کسی کمپرومائز پلانا اس پرپز کے لیے. اور صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو سہولیات آپ خان صاحب کے لیے مانگ رہے ہیں کہ انہیں میڈیا بریفنگ کی, پریس کانفرنس کی, میڈیا کے نمائندوں سے بات کرنے کی اجازت دی جائے, تو وہ جیل میں جو 6,999 مزید قیدی حوالات ہیں ان کے حقوق کے لیے آپ یہ آواز کیوں نہیں اٹھا رہے؟ دیکھو ہم سب کے حقوق کے لیے اٹھا رہے ہیں. اس وقت خان صاحب کے علاوہ کسی کی بھی بار کیسز جیل میں ٹرائل نہیں ہو رہے, کسی کا بھی ٹرائل جیل میں نہیں ہو رہا, اور جس کا بھی جیل میں ٹرائل ہو رہا ہو اس کو یہ رائٹ ملنے چاہیے. بلکہ ہم تو آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں, جیل میں کبھی ٹرائل ہو ہی نہیں سکتا, جیل میں کسی صورت ٹرائل نہ ہو. یہ آپ اوپن ٹرائل رکھیں. آپ القادر میں کون سی چیز ہے جو آپ چھپا رہے ہو؟ کیا القادر کا کیس توشہ خانہ کا جیل میں آپ کیوں کریں گے؟ کیا اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی بنیادوں پہ آپ کر رہے ہیں تو اتنی ساری دنیا سارے کیسز میں آ رہے ہیں, آپ صرف عمران خان صاحب کو اجازت نہیں دے سکتے؟ اگر نہیں دے سکتے تو ہم سپریم کورٹ ہائی کورٹ سے تو التجا کرتے تک گئے کہ آپ ہمیں بیل دے دیں, پھر عدالت میں پیش ہونا خان صاحب کی اپنی مرضی اور اپنی صاحب کی وہ لے کے آئیں گے. کیا آپ یہ تو صرف اور صرف ان کو ہرٹ کرنے کے لیے ٹرائل چلایا جا رہا ہے. یہ بتائیے گا کہ جو ضمنی انتخابات کے نتائج آئے ہیں, ظاہر ہے اس پہ آپ کے نامزاد ہیں, لیکن جو آپ کی مخالف سیاسی جماعتیں اسپیشلی جو حکومت ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جو عمران خان کا جو ٹکراؤ کی سیاست کا جو بیانیہ ہے اسٹیبلشمنٹ سے, یہ اس کا نتیجہ ہے اور اب عوام نے اس بیانیے کو مسترد کر دیا. کیا کہیں گے؟ دیکھو عوام نے کوئی سیاست اس بیانیے کو مسترد نہیں کیا, اور ہم کہتے ہیں ہمارا ٹکراؤ کا مطالبہ ہرگز نہیں ہے. یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو مخالفین ہیں, ان کو کچھ اور نہیں کرتا. ہم عوام کے حقوق کی بات کر رہے ہیں, خان صاحب پارلیمان کی مضبوطی کی بات کر رہے ہیں, عوام کے حقوق کی بات کرنا چاہ رہے ہیں, اور وہی وہ کرتے رہیں گے. کیا یہ مزاحمت ہے کہ ہم کہیں جی ہماری سیٹیں نہیں ملی کیونکہ آپ نے باکسز بھر لیے؟ ہم کیا کریں, ایکسیپٹ کر لیں, یہ ڈیل کریں. وہ پہلے ہم کہہ چکے ہیں کہ خان صاحب پاور شیئرنگ پہ بلیف نہیں کرتے, وہ عوامی سیاست پہ بلیو کرتے, عوام کے حقوق پہ کرتے ہیں. خان صاحب مجھے جو خود کہتے تھے کہ کس کو آپ نے ٹکٹ دینے, تو ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ ٹکٹ دے دے ورکروں کو, اور ایسے ورکروں چاہے ان کی 3 نسلوں میں سے کوئی. خان صاحب تو عوامی سیاست کرتے, پاور شیئرنگ ہوتی تو ہم بھی ان کے ساتھ ڈیل کرتے اور ہم پہ حکومت بنواتے. لیکن ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ جو ہمارا مینڈیٹ چوری کر کے پارلیمان میں بیٹھے ہیں ہم ان کے ساتھ بات نہیں کریں گے. شکریہ جی, تھینک یو. تھینک یو.
میں یہ کہوں گی آج میں عمران خان صاحب سے اور بشرا عمران خان سے ملی ہوں. بشرا عمران کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ مجھے تکلیف ہے اور ان کے معدے میں بھی اور ان سے بات کرنا مشکل ہے جو کہ مجھے بالکل اندازہ ہے. کل جو بائی الیکشن میں کھلے عام دھاندلی نہیں ہوئی بل سب کے سامنے دھاندلی ہوئی ہے, شاید یہ نہ ہوتا. پرسوں جو الیکشن ہوئے اس الیکشن میں پریزائڈنگ افسران پولنگ سٹاف خود کہہ رہا ہے کہ یہ باکسز پڑیں, اس باکسز میں ووٹ ڈالے گئے اور پہلے سے ہوئے. ایک کہہ رہا ہے کہ یہ باکسز صبح سے ڈلے پڑے ہوئے ہیں, صبح الیکشن کے وقت سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ ووٹ تو سارے ڈل چکے ہیں. پریزائڈنگ افسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ووٹ میرے پاس رجسٹر اس پولنگ اسٹیشن پہ 750 ہے بٹ لیکن 900 ووٹ ڈلے جا چکے ہیں. خان صاحب یاد دہانی سپریم کورٹ کو کروانا چاہ رہے ہیں کہ عوام کی بنیادی حقوق جس میں یہ حق بھی شامل ہے کہ وہ آزادانہ طریقے سے اپنا ووٹ استعمال کرے اور ووٹ جس کو دے دے وہ ووٹ کاؤنٹ ہو اور وہی نمائندہ پارلیمان میں بیٹھے, نہ کہ مینڈیٹ چور پارلیمان میں بیٹھے. ہم ان کو یاد دہانی کرا رہے ہیں اس پٹیشنوں کی بھی, اور ایک بار پھر ان سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہماری ریزرو سیٹوں پہ پٹیشن لکھ کے, کیونکہ کے پی کے اس وقت سینٹ میں ریپرزینٹ نہیں ہو رہا, وہاں سینٹ کا الیکشن اس وقت رکا ہوا ہے. خان صاحب نے بی بی کے صحت کے بارے میں بھی کہا ہے. آج آپ کو یہ بھی گزار کرواتے ہیں کہ بنی گالا میں بی بی موجود ہے اکیلی, اس کی صحت اور سیکیورٹی کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں ان کی کسٹڈی ہے. ظلم کی انتہا یہاں تک ہے کہ وہاں کسی اور کو اتنی جانے کی اجازت نہیں دیتے کہ بنی گالا میں جتنے پلانٹس تھے, جتنے پودے لگے ہوئے تھے, جتنا گراس ہے اس کو کوئی پانی نہیں دے سکتا, وہ بھی سارے خراب ہو گئے. آج خان صاحب نے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ ان لوگوں سے, جیل انتظامیہ سے ہماری یہ تو درخواست ہے کہ اپنی ظلم کی انتہا اتنے حد تک نہ لے کے جاؤ کہ ایون وہ جو پودے لگے ہوئے ہیں اور پلانٹس لگے ہوئے ہیں, درخت لگے ہوئے ہیں, وہاں جو گراس لگا ہوا ہے گھر میں, وہ آپ ان کو پانی دینے کے لیے تو اجازت دے دیا کریں, وہاں تک اجازت نہیں ہے. ساتھ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے یاد دہانی کروائی ہے اس کیس کے سلسلے میں بھی. وکلاء کی کنونشن ہوگی, ہمارے وکلاء کی کنونشن کے لیے خان صاحب کا پیغام ہے, اور وہ یہ کہ ہم نے رول آف لا کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا. رول آف لا ہوتا تو ہمارے حقوق پہ ڈالے نہ ڈالے جاتے. یہ بار بار فارم 45 اور کھلے عام دھاندلی ہمیں نظر نہ آتی, لیکن صرف رول آف لا نہ ہونے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ہم سب سے اپیل کر رہے ہیں